ارض مقدس کیا یہ صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ فلسطین فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے، نہ کشمیر صرف کشمیریوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے ان سے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ کشمیر کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے فلسطین سے کیا کرنا ہے، اپنے ملک کو سنبھالو. کمزوری دونوں طرف ہے ڈاکٹر صاحب، کمزوری دونوں طرف ہے. سر میں معذرت چاہتا ہوں، بات بار بار آپ کی کاٹ دیتا ہوں، لیکن عادت ہو گئی ہے سیٹ پہ بیٹھ کے. کوئی بات نہیں. ہمارے ایک معروف سیاستدان تھے، تو ان پہ جب چوری کا الزام لگا، دوسری اپوزیشن نے لگایا، تو انہوں نے کہا تم نے بھی تو یہ محل بنائے تھے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چوری کر کے غلط کیا، انہوں نے اپنی چوری کو اس کی چوری سے جسٹیفائی کیا. اس وقت یہ کہنا کہ اگر ہم کشمیر کے معاملے میں کریں تو وہ چپ ہیں، ان کے معاملے میں چپ کریں تو وہ چپ ہیں، میرا نہیں خیال کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ فلسطین کشمیر کے بارے میں بولا تھا کہ نہیں بولا تھا. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلسطین کے بارے میں کشمیر بولا تھا کہ نہیں بولا تھا. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تم بولے تھے کہ نہیں بولے تھے، تم نے کیا کیا، تم آگے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. سوال تو میرا اور آپ کا. معذرت کے ساتھ آپ کی مثال سے میں متفق نہیں ہوں. اس لیے متفق نہیں ہوں، چوری ایک نے کی، الزام دوسرے پہ پڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے تم نے بھی ایسا کیا تھا. وہ دونوں الگ الگ ہیں. نہیں، وہ دونوں چور ہیں، وہ مان رہے ہیں. نہیں، میری آپ بات نہیں سمجھ رہے. میں کہہ رہا ہوں وہ دونوں الگ الگ پرسنالٹیز ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی، تم نے بھی تو کی تھی. ہاں بس ٹھیک ہے، ان کا الگ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. فلسطین کشمیر تو الگ مسئلہ ہے ہی نہیں. بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، میں ایگری کرتا ہوں. میں نے صرف مثال دینے کے لیے بات کی تھی. ٹھیک ہے، فلسطین کشمیر الگ مسئلہ ہے ہی نہیں. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں برما، یہ سارے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو اپنا ذاتی ایک ایکسپیرینس شیئر کروں. میں چاہوں گا آپ اس کو ایڈٹ نہ کریں پلیز. میں اپنے بچپن میں سرخ رومال بڑے شوق سے لیتا تھا، اور میری بڑی چاہت تھی کہ میں عربی جو توپ ہوتا ہے وہ پہنوں. بخدا میرا بھی دل کرتا ہے، بخدا نہ سرخ رومال لینے کا میرا جی چاہتا ہے اب، ہاں جی علل اعلان کہہ رہا ہوں، نہ وہ عورتوں والا لباس پہننے کا جی چاہتا ہے جو یہاں تک ہوتا ہے. میں اب اس کو عورتوں والا لباس کہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میں نے پہن کے دیکھا ہے، بندہ مرد ہی نہیں رہتا. آپ ذرا چھلانگ لگا کے دیکھیں، کسی سے لڑائی ہو جائے، آپ ذرا ویسے بات تو بڑی مزے کی ہے کہ اس پہ آپ کی فزیکل موومنٹ نہیں ہوتی جی، کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات، اس کا حوصلہ مجھے دو چیزوں سے ملا. وہ یہ کہ جب میں سعودیہ میں 97 میں یہ مسابقہ عالمیہ ہوتا ہے ان کا، انٹرنیشنل کمپٹیشن تفسیر کا، حفظ کا سب، تو اس میں الحمدللہ پاکستان سے میری سلیکشن ہوئی تھی تفسیر قرآن میں. الحمدللہ شاہی مہمان تھے، 20-25 دن اتنے ہی، آگے پیچھے کوئی 19-20 دن حرمین میں گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع بخشا. مکے میں ہمارے مقابلے تھے، تو میں نے وہی اپنے پسندیدہ سرخ رومال لیا، اور جہاں مسابقہ ہو رہا ہے وہاں، چونکہ ساتھ ہی 5 اسٹار ہوٹل تھا، فندق مکہ یا پتہ نہیں کیا نام، غالباً 5 اسٹار ہوٹل تھا. میں اوپر سے نیچے آیا اور ہال میں جہاں مقابلہ ہو رہا ہے میں گیا، اور ریسیپشن پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا عربی. یقین کریں اس نے مجھے کہا کیوں پہنا یہ آپ کا لباس؟ اتنی حقارت سے اس نے مجھے کہا، یقین کریں میں شرم کے مارے پانی ہو گئی. اس کی ایڈیٹنگ نہ کریں آپ، میں پانی ہو گیا. وہاں سے میری نفسیات ڈیولپ ہوئی کہ یہ میرا لباس نہیں ہے کہ میں ایسے پہن کے عورت بن جاؤں. ہم ان کو دیکھ کر، یہ سنت ہے، امامہ سنت ہے. لے میں تو شکر ادا کرتا ہوں انہوں نے مجھے امامہ کی طرف بھیج دیا. صحیح راستے. پھر مجھے یمن کے ساتھیوں نے بتایا، یمن کے ساتھیوں نے، کہ اصل لباس وہ نہیں جو ہم عربی پہنتے ہیں. اصل لباس آپ پاکستانی جو پہنتے ہو نا، شلوار قمیض کا، عربوں کا اصل لباس یہ ہے. اور آپ دیکھیں عموماً یمن بھی نہیں یہاں تک پہنتے ہوتے ہیں وہ. اچھا نہیں، یہ میں نے نہیں دیکھا. مجھے یمنیوں نے کہا اصل لباس آپ کا ہے، ہم تو غیروں سے متاثر ہو کے ہم نے نیچے تک بنا لیا. اور حقیقت میں پاکستان کے جو شلوار قمیض ہے نا، اس میں جو انتہائی، جی میں تو کہتا ہوں پوائنٹس کا فرق نہیں ہوگا، اتنا قریب تر اور اتنی سہولت اس لباس کے اندر. ایک تو وہ یمنی ساتھیوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، وہ کہتے تھے کہ اصل لباس آپ والا ہے جو ہم عربوں کا کبھی ہوا کرتا تھا. دوسرا، مجھے اس عربی صاحب نے جو مجھے یہ کہا نا کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ہمارا لباس پہنیں. انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا، عربی شیوخ سے ملاقات ہوئی، تو میں عمامہ پہن کے، یہ کسی کے باپ کی وراثت نہیں، یہ میرے محمد رسول اللہ کی وراثت ہے. ہاں سرخ رومال پہنو، یہاں تک پہنو، یہ تمہارا ہے، یہ تمہیں مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب. ان کی گرم سرد جوش بھری باتیں آپ نے سنی، میرے طنز بھرے فکرے بھی آپ نے سنے. امید ہے کہ آپ اس مقصد تک پہنچ گئے ہوں گے جس کے لیے یہ گفتگو ارینج کی گئی تھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.